أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اللہ رب العزت نے قوم ابراہیم، قوم لوط اور اسی طرح مدین والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی طرح اس کے بعد عاد اور سمود کا تذکرہ کیا ہے. عاد جن کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا، اور سمود ہجر میں رہتے تھے، جنہیں آج کی زبان میں مدائن صالح کہا جاتا ہے. یہ علاقے کا نام ہے. یہ وہ بستیاں تھیں جن پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا. اللہ رب العزت کا عذاب اس لیے آیا کہ یہ اللہ رب العزت کی بغاوت، نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے جا چکے تھے، اور ایسے ایسے غلیظ جملے اپنی زبانوں سے کہتے تھے، در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے اور خاک چھانتے تھے، اور وہاں جا کر دوسروں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا. زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر ہواؤں کا عذاب آیا، اور کسی پر پتھروں کا عذاب آیا. تو یہ اقوام شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو، ان کے برے کرتوتوں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ تم جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، تم تو صحیح راستے پر چل رہے ہو، تمہیں کسی اور راستے پر نہیں چلنا ہوگا. تو یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ افراد کا بھی نام لے کر تذکرہ کیا ہے جو بڑے ہی بدبخت اور بڑے ہی سرکش تھے، جس میں قارون کا تذکرہ کیا ہے، جو بڑے خزانوں کا مالک تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں باقاعدہ اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اور زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا. فرعون کا تذکرہ کیا ہے جو بہت بڑا ظالم تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اعلیٰ رب کہنے والا تھا. حامان کا تذکرہ کیا جو بہت بڑا ایک اپنا منصب پر بیٹھا ہوا تھا. ان مناصب کی وجہ سے، ان عہدوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اپنی چدراہٹ اور ڈنڈے کے زور کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو منواتے تھے، اور لوگ ان کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے. تو ان سب کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے ان کا صفایا کیا ہے. وعادن، اور عاد کو، قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا. وثمودا، اور قوم سمود کو. وقد، اور تحقیق، تبین، واضح ہو چکی، لکم، تم پر، من مساکنہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں کی کیفیت اور ان کے گھروں کا جو حشر نشر ہوا، ان کی جیسی بری ہلاکتیں ہوئیں، یہ ساری باتیں تم پر واضح ہو چکی ہیں. وزین، اور مزین کر دیے، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے عمل. غلط راستے پر چل رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، شیطان ان کو تھپکی دے رہا ہے، تم جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، خوبصورت کر رہے ہو. فصدہم، پس اس نے روک دیا تھا انہیں، عن السبیل، سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے. وکانو، حالانکہ وہ تھے
मुस्तबसिरीन, होशियार समझदार, बड़ी अकल थी, बड़ी फ़हम था और बड़ी सलाहियतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को नवाजा था। और बड़े बड़े अच्छे और उम्दा किस्म के नक्शो नगार और महल्लात तमीर कर लेते थे, पहाड़ों के अंदर हाथों से सुरंगें वगैरह बना लेते थे। तफसील के साथ कुरान करीम में और तफासिर में वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन दीन के बारे में इनकी अकल जो है वो मारी गई, दीन को नहीं अकल से समझा, अपनी तरफ से बातें बनाते रहे और अपने आप को हक पर समझते रहे। ये अकल, इसका सही इस्तेमाल किस्मत वाले ही करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अक्सर लोगों को बेअकल कहा है, नाशऊर कहा है। जो दीन को समझता है अकल के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वही ज़ी शऊर है, वही साहब अकल है। जो अकल के साथ दीन को, इस्लाम को नहीं समझता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बेवकूफ़ और परले दर्जे का अहमक करार दिया। व कारून और कारून, व फिरऔन और फिरऔन, व हामाना और हामान को भी हमने हलाक कर दिया। और इसी तरह दीगर बादशाहों के नाम, अपना जालिमों के वडेरों के नाम अहादीस में उमैया बिन खलफ का नाम आता है, उतबा का आता है, शैबा का आता है, बड़े बड़े सरकशों के नाम कुछ अहादीस में भी मौजूद है, सीरत की कुतुब में मौजूद है। वालकद जाअहुम, और अलबत्ता तहकीक आए उनके पास, मूसा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बिल बैयिनात, वाज़ेह दलीलों के साथ, मोजज़ात लेकर आए, दलाइल लेकर आए, अपनी आंखों से ये देखते भी थे, फिर भी नहीं मानते। फस्तकबरू, फिर उन्होंने तकब्बुर किया, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, वमा कानु साबिकीन, और ना थे वो आगे निकल जाने वाले, वो इज़ाब इलाही से बचने वाले नहीं थे। वमा अलैया इल्लल बलाग।